چائنا میں 75,000 مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا، الجزائر میں 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور برما میں 1 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، 40,000 جنگلوں میں بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، 712 آبادیاں ختم کر دی گئیں، 712 آبادیاں، 12 لاکھ افراد ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، 1,80,000 قتل کیے گئے، اور 1975 مدارس اور مساجد کو مسمار کر دیا گیا، 1975 مدرسے اور مسجدیں ختم کر دی گئیں۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے کس پر؟ ہر ملک میں جو بھی ظلم ہوا ہے وہ مسلمانوں پر، لیکن بدنام کیا جا رہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو ہی۔ اس واسطے مسلمان داڑھی رکھنے سے پریشان، ٹوپی پہننے سے پریشان، کچھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے بولنے سننے میں پریشان، خود اتنی کنفیوژن میں ہے، غلط فہمی میں ہے کہ بھئی میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اسلامی تعلیمات پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب موجودہ جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین پر، یہ خود بھی جب عراق پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس وقت یوکرین بھی ان مظالم میں شامل تھا، اور عراق پر حملہ کرنے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اسرائیل میں جہاں فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس میں یوکرین بڑی آگے بڑھ کر وہاں کے اسرائیل کو، یہودیوں کو ساتھ دے رہا ہے۔ اور ظلم کی داستانیں جو اس وقت عالم اسلام میں ہوں یا پوری ممالک میں ہوں، آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 30-32 غزوات و سرایا ہوئے، اللہ کے نبی بذات خود جس میں شریک ہوئے اور جہاں بغیر شریک ہوئے دوسروں کو بھیجا، یہ سب غزوات اور جنگوں کی داستانیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس پورے عرصے میں صرف 1000 کے آس پاس لوگ مرے ہیں بس۔ آپ اندازہ کرو 30-32 جنگیں، 35 جنگیں ہو رہی ہوں اور مرنے والوں کی تعداد 1000 کے آس پاس ہے بس۔ تو اب بتائیے، جنگ ہونے کی حالت میں بھی مرنے والوں کی تعداد اتنی ہے تو نارمل حالات میں کیا اسلام اور مسلمان ہزاروں آدمیوں کو مار دیں گے؟ ایک طرف اسلام اور اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی یہ تاریخ، اور دوسری طرف جو اپنے کو امن والا کہتے ہیں اور پورے ممالک میں امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی داستانیں آپ دیکھ لیں۔ تاریخ میں ظالموں کی بڑی بڑی فہرستوں میں ایک ظالم کا نام آتا ہے چنگیز خان۔ اس نے بغداد پر جب حملہ کیا تو 16 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا تھا، 16 لاکھ آدمیوں کو۔ تو تاریخ کے ظالموں میں اس ظالم کا نام بھی آتا ہے جس نے 16 لاکھ کو قتل کیا۔ جب تاریخ اسے ظالم کہتی ہے تو پھر آپ اسپین پر جب عیسائیوں نے حملہ کیا اور وہاں 800 سالہ حکومت جو مسلمانوں کی تھی اسے ختم کیا، تو اس وقت اسپین میں مسلمانوں کی 30 لاکھ مسلمانوں کو عیسائیوں نے قتل کیا۔ جب 16 لاکھ کو قتل کرنے والا ظالم ہے تو پھر عیسائی جو 30 لاکھ کو قتل کر رہے ہیں وہ ظالم نہیں ہوں گے؟ 30 لاکھ مسلمان افریقہ جانے پہ مجبور ہو گئے، 40 لاکھ قتل کیے گئے، مسلمانوں کی 10 لاکھ سے زیادہ کتابیں جلائی گئیں، 12,000 سے زیادہ مسلمانوں کو زندہ صلیب پر چڑھا کر جلا دیا گیا، اور پھر اس کو ان لوگوں نے اپنے مذہب کا مقدس عمل سمجھا کہ اس طرح مسلمانوں کو جلانا گویا بڑی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور پھر واسکو ڈی گاما جس نے ہندوستان کا راستہ تلاش کیا ہے، 700 آدمیوں پر مشتمل حاجیوں کے جہاز کو سمندر میں بم باری کر کے سب کو سمندر میں ہلاک کر دیا، پھر بھی وہ سائنٹسٹ کہلاتا ہے اور اس پر ظلم کا کوئی دھبا تک بھی نہیں ہے۔ اور فلسطین میں جو مظالم 100 سال کے عرصے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، ان مظالم کی داستان کے لیے تو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، صرف شہر فلسطین میں جو کچھ بھی مظالم ہو رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اسرائیل دہشت گرد نہیں کہلائے گا۔ بوسنیا میں 3 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، افغانستان میں 15 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، کوریا میں 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، رشیا نے چیچینیا میں 1994 میں 4 لاکھ سے زائد فوج بھیج کر 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، نیٹو نے کوسو میں 18 لاکھ باشندوں کو قتل کیا، عورتوں کی عزت ریزی کی گئی، پوری آبادی کو کھنڈرات میں بدل دیا گیا، اور 1992 میں بوسنیا میں سربیائی عیسائیوں کی ایک قوم ہے، سربیائی جسے کہتے ہیں، وہ اپنے ہی ملک میں نماز پڑھنے والے رمضان کے مہینے میں مسجد میں
3000 مسلمانوں کو قتل کر کے پوری مسجد کو خون سے رنگ دیا اور ویڈیو بنا کر اس پر امیج یہ بنایا کہ ہماری قوم پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، اور اپنے ظلم کی دہائی اور پھر مظلومانہ شکایت کرنے لگے۔ جھوٹی خبر عام ہوئی، دوسری قوم کے لوگ عام آبادی میں جسے معلوم بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے، اچانک گھس کر 70,000 مسلمانوں کو قتل کر دیے۔ 70,000، 50,000 عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی، 30,000 لاپتہ ہو گئے، 15 لاکھ بے گھر اور بے وطن ہو گئے۔ اب آپ بتائیں کہ ظالم اور دہشت گرد کون ہے، تاریخ کیا ہے اور کسے بدنام کیا جا رہا ہے؟ اور آپ سب زیادہ جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 جنگیں بڑی مشہور چلی ہیں۔ ایک جنگ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم۔ یہ 2 جنگیں، ادھر بھی 6-7 ممالک ہیں، ادھر بھی 7-8 ممالک ہیں، 15 ممالک کے آس پاس میں یہ جنگ ہو رہی ہے آپس میں۔ ان میں سے کوئی ملک مسلمان تھا؟ ان میں سے کوئی اسلامی نظریے کی خاطر جنگ ہو رہی تھی؟ اس کے باوجود بھی اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد ہے 1 کروڑ، اور معذور، ہاتھ پیر سے معذور، آنکھ سے معذور، معذورین اور زخمی ہونے والوں کی تعداد ہے 2 کروڑ۔ 3 کروڑ کی آبادی متاثر ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ، رشیا، برطانیہ، یہ سب ممالک شامل ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ملک دہشت گرد نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم، جس میں 61 ملکوں نے حصہ لیا ہے، دوسری جنگ عظیم میں 61 ملکوں نے حصہ لیا ہے، اور اس جنگ کے لیے 40 ملکوں کی زمین متاثر ہوئی ہے، اور اس دوسری جنگ عظیم گویا کہ دنیا کی آبادی کا 80% حصہ جنگ میں تھا۔ دنیا کی آبادی کا 80% حصہ۔ مرنے والوں کی تعداد ہے 5 کروڑ۔ اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد ہے 5 کروڑ، اور پھر اس کے بعد صرف رشیا میں مرنے والوں کی تعداد ہے 2 کروڑ۔ اس کی وجہ سے کتنی آبادیوں میں اناج اگنا بند ہو گیا، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، اقتصادی اور معیشت ختم ہو گئی، اس کی پوری داستان ہے، آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا میں 75,000 مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا، الجزائر میں 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور برما میں 1 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، 40,000 جنگلوں میں بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، 712 آبادیاں ختم کر دی گئیں، 712 آبادیاں، 12 لاکھ افراد ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، 1,80,000 قتل کیے گئے، اور 1975 مدارس اور مساجد کو مسمار کر دیا گیا۔ 1975 مدرسے اور مسجدیں ختم کر دی گئیں۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے کس پر؟ ہر ملک میں جو بھی ظلم ہوا ہے وہ مسلمانوں پر، لیکن بدنام کیا جا رہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو ہی۔ اس واسطے مسلمان داڑھی رکھنے سے پریشان، ٹوپی پہننے سے پریشان، کچھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے، بولنے، سننے میں پریشان، خود اتنی کنفیوژن میں ہے، غلط فہمی میں ہے کہ بھئی میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، اسلامی تعلیمات پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب موجودہ جو جنگ ہو رہی ہے یوکرین پر، یہ خود بھی جب عراق پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس وقت یوکرین بھی ان مظالم میں شامل تھا، اور عراق پر حملہ کرنے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اسرائیل میں جہاں فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس میں یوکرین بڑی آگے بڑھ کر وہاں کے اسرائیل کو، یہودیوں کو ساتھ دے رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسرائیل یہودیوں کا گڑھ ہے، اور وہ کبھی کسی ملک کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کرتے، لیکن یوکرین پر جب رشیا نے حملہ کیا تو وہ پروٹیسٹ کے لیے نکل رہے ہیں کہ یوکرین پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ جو فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف پوری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا آپ کو، اور یوکرین پہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کا چیلا مارا جا رہا ہے، آپ کا ساتھ دینے والا مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین کٹا اور ٹوٹا، اس وقت نیوکلیئر بام 3 ملکوں کے پاس تھے بس، امریکہ، رشیا اور یوکرین، اور نیوکلیئر بام جس کے پاس ہوگا وہ گویا کہ مرد ہے اور باپ ہے، وہ اس کے سامنے دم نہیں ہلا سکتے،
لیکن جب وہ ٹوٹا تو یوکرین کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ نہ رشیا سے ملے گا نہ وہ نیٹو سے ملے گا، یہ اپنا مستقل ملک رہے گا۔ اب جو کچھ بھی نیوکلیئر بم ہیں وہ سب رشیا کو دے دیے جائیں، اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ ہتھیار دے دیا، پیسے لے لیا، پیسہ لے کر یونیورسٹیز بنایا، ایجوکیشن کو آگے بڑھایا، یہاں کے لوگ، پورے ممالک کے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی بھی ہتھیار جمع کرنے، طاقت بنانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ اب ایک پاگل کو وہاں کا صدر بنا گیا جو فلم ایکٹر تھا۔ ایکٹر جب ایکٹنگ ہی کرے گا، وہ نیٹو کی طرف مائل ہونا شروع ہوا۔ رشیا اس مائل ہونے کو روکنے کے لیے بمباری شروع کر دیا، تم اس سے جا کے نہیں مل سکتے، تم کو جہاں رہنا چاہیے وہیں رہو، تو نہ ادھر جانا نہ ادھر آنا، اپنی جگہ پر رہو۔ جب ادھر میلان شروع کیا تو رشیا نے بمباری شروع کر دی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہر قوم اس وقت تک زندہ سلامت رہ سکتی ہے جب وہ اپنے پاس دفاعی طاقتیں رکھے۔ اگر نیوکلیئر بم جو اس وقت پورے 8 ممالک کے پاس ہے، اگر مسلم ملکوں کے پاس بھی وہ چیز ہوتی تو پھر کسی سے ڈرنے کی اور ان کے حکموں کو وحی الہی سمجھ کر ان کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ پاس تمہارے نہ فوج ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ تمہاری کوئی یونٹی اور اتحاد ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ مسلمان خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے جس تنزلی کا شکار ہوئی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کدھر جائیں۔